لو تخلت ردة فی الاصح۔ اللہ اکبر۔ اس سے آگے فرماتے ہیں والمراد باللقاء ما هو اعم من المجالسہ والممشات ووصول احدہما الى الاخر وان لم یقالمہ۔ اور لقاء جو ہم نے شرط لگائی ہے نا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملا ہو، اس یہ لقاء عام ہے، عمومی طور پر جس صورت میں، جس شکل میں، جس حالت میں بھی ملاقات ہو گئی اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایمان کے ساتھ اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہونے کا شرف حاصل ہو گیا۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھا ہو یا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمراہ چلا ہو یا دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ ملا ہو، نبی علیہ السلام اس کے پاس تشریف لے گئے ہوں یا وہ ایمان لانے والا خوش نصیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا ہو، وَإِن لَّمْ يُقَالِمْهُ، اگرچہ باہم کلام نہ کیا ہو، کلام نہ بھی کیا ہو، بات کوئی بھی نہ کی ہو، آپ نے بات کی اور اس نے سنی بھی نہ ہو، تو یہ آپ کا دیدار اور آپ کی صحبت ثابت ہو جاتی ہے۔ وَتَدْخُلُ فِيهِ رُؤْيَةُ أَحَدِهِمَا الْآخَرَ، اور اس میں داخل ہو جاتی ہے رؤیت ایک کی دوسرے کے ساتھ، ایک کی دوسرے کے ساتھ، جو جس سے ملتا ہے، جس کے ساتھ چلتا ہے، ظاہر بات ہے دونوں میں سے کوئی دوسرے کو دیکھتا ہے تو اس کو رؤیت بھی شامل ہے۔ سواء کان ذالک بنفسہ او بغیرہ، خواہ یہ بے نفس ہی ہو یا کسی اور ارادے سے ہو، یعنی یہ رؤیت دیکھنے کی نیت سے ہو یا قصد رؤیت نہ ہو، قصد کچھ اور ہو لیکن آپ پر نگاہ پڑ گئی، سمجھ گیا نا، آپ پر نگاہ پڑ گئی۔ سواء کان ذالک بنفسہ ہی، یعنی یہ رؤیت بنفسہ ہی ہو، خود مقصد کیا ہو، رؤیت ہو، یا مقصد رؤیت نہیں تھا، مقصد کچھ اور تھا لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ضمناً دیدار بھی نصیب ہو گیا۔ اور یہ اتنی سی مصاحبت بس اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، ان حکمتوں کو ایسا جوہر ان کے دلوں میں پیدا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے، انبیاء کی صحبت سے، کہ وہ جوہر بعد میں نہ دیکھنے والوں میں نظر نہیں آتا۔ آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور وہ جادوگر جو مقابلے کے لیے آئے تھے، اور ایک لمحہ پہلے فرعون سے یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو پھر ہمیں کیا انعام کرام ملے گا، ایک لمحہ پہلے یہ کہہ رہے تھے، لیکن انہی جادوگروں نے جب اپنے آپ کو ظاہر کیا، یعنی اپنے جادو کو ظاہر کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے۔ اب اس کے نتیجے میں جو ایمان نصیب ان کو ہوا، آپ جانتے ہیں کہ فرعون نے کتنے سخت الفاظ میں دھمکی دی، لیکن انہوں نے کہا تو جو چاہتا ہے کر لو، ہم اب ایمان کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ حقیقت ہے نا۔ اب انہوں نے کتنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، ان سے کوئی دین سیکھا، ان کے ساتھ مجلس کی، ان کی کتنی کی باتیں سنی، کوئی بات نہیں سنی، صرف ایک چیز دیکھی ہے، اور دیکھنے کے بعد اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان ایسا راسخ کر دیا
کہ پھر فرعون کی ہر دھمکی ناکام ثابت ہوئی ان کے مقابلے میں۔ یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے، یہ سائنسی نقطہ نظر سے بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو جنریٹر ہوتے ہیں یا بجلی کے ٹرانسفارم، ان کے پاس یا بجلی ہاؤس کے پاس جہاں بجلی پیدا ہوتی ہے اس کے پاس جو بجلی چارج ہو رہی ہوتی ہے وہ بلب، اور وہاں روشنی زیادہ ہوتی ہے، اور جوں اس سے دوری ہوتی چلی جاتی ہے بجلی میں کمی واقع ہوتی جاتی ہے۔ یہ ایک سائنسی حقیقت ہے کہ اس پاور ہاؤس سے جتنا انسان دور ہو یا جتنے بلب دور ہوں یا جتنی اشیاء دور ہوں ان کو بجلی کم ملتی ہے، جو قریب ہوتے ہیں ان کو بجلی زیادہ نصیب ہوتی ہے۔ انبیاء کے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنی معرفت، اپنی عظمت وہ ایسی راسخ فرما دیتے ہیں کہ پھر جو آپ کے صحبت میں آتے ہیں انہیں ان سے جو حصہ میسر آتا ہے وہ ان کو نصیب نہیں ہوتا جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت حاصل نہ ہو۔ یہی وہ نقطہ ہے جس کی وجہ سے آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ یہی بات ہے کہ سب سے بہتر قرن زمانہ میرا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا جو زمانہ آپ ہیں جہاں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں جہاں، پھر ان کے بعد صحابہ کو دیکھنے والے ہیں، پھر ان کے بعد جو تابعین صحابہ کرام کو دیکھنے والے، اللہ اکبر کبیر۔ پھر جوں دوری ہوتی چلی جاتی ہے اس میں وہ چمک دمک نہیں رہتی جو پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں تھی۔ آپ دیکھیں آخر حضرات صحابہ کرام میں وہ کیا جوہر تھا۔ کھانے کو تو صرف کھجوریں ملتی تھی، کیا ملتا تھا وہاں؟ کھجوریں ہی ملتی تھی، لیکن لڑتے کن سے تھے؟ ایران سے لڑتے تھے، روم سے لڑتے تھے، اور یہ ایمانی قوت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جو تعریف حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اس پر ایک مستقل کتاب ہے جس کا تذکرہ خود حافظ ابن حجر نے الدرر الکامنہ میں کیا ہے۔ وہ ہے شیخ ابو عبداللہ ابن رشید صحابی کی تعریف میں، ایضاح المذاہب فی من اطلق علیہ اسم الصاحب۔ یہ کتاب چھپی ہے یا نہیں یہ تو پتہ نہیں مجھے ابھی تک۔ بہرحال الدرر الکامنہ میں خود حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے 4 جلد صفحہ 230 میں یہ تذکرہ کیا ہے ان کی کتاب کا، اور انہی کے حوالے سے علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فتح المغیث میں اس کتاب کا ذکر کیا ہے، ایضاح المذاہب فی من اطلق علیہ اسم الصاحب۔ اللہ اکبر۔ ویسے صحابہ کے اسی تفصیل پر ایک کتاب علامہ علائی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے، حافظ علائی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ چھپی ہوئی ہے صحابہ کی تعریف کے حوالے سے، اور صحابہ سے متعلقات باقی باتیں ہیں۔ حافظ علائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، وہ چھپی ہوئی ہے۔ اور یہ جو تعریف حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں کی ہے، یہی تعریف انہوں نے الاصحابہ میں بھی کی ہے، ان کی جو کتاب الاصحابہ فی معرفت الصحابہ ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے، جس طرح کہ خود الدرر الجواہر والدرر میں علامہ سخاوی نے ذکر کی ہے کہ الاصحابہ حافظ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب
حافظ اس پر نظر ثانی نہیں کر سکے، اس میں نظر ثانی کی ضرورت ہے، وہ اس پر نظر ثانی نہیں کر سکے۔ بالخصوص طبقات کے تذکرے میں پہلے تو حافظ ذکر ہی نہیں کرنا چاہتے تھے طبقات کو، یہ خود مقدمے میں ذکر کیا ہے، لیکن جب وہ طبقات ذکر کیے ہیں کو طبقات کے ذکر کرنے میں بھی بعض اعلام کا اختلاف پایا جاتا ہے، کبھی کسی کو پہلے طبقے میں اسی کو چوتھے طبقے میں بھی ذکر کر رہے ہیں، کسی کو تیسرے میں اور پھر اسی کو چوتھے میں بھی ذکر کر رہے ہیں، تو یہ الاصابہ میں کمی محسوس ہوتی ہے، جس کا احساس خود ان کے شاگرد علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی تھا، اور اس کا اظہار انہوں نے الجواہر والدرر میں کیا ہے۔ اس لیے الاصابہ کو پڑھنے کے لیے دوسرے مراجع بھی دیکھ لینے چاہیے، صرف اسی پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ الاصابہ کا سب سے بڑا ماخذ اسد الغابہ ہے، اور ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی الاستیاب ہے، سب سے بڑا ماخذ۔ اور کتابیں بھی ہیں جو صحابہ کرام پر لکھی گئی ہیں۔ صحابہ کرام کی تعیین کے لیے سب سے اولین کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ امام ترمذی کی بھی کتاب ہے، لیکن انہوں نے صرف اعلام لکھے، نام لکھے ہیں، صحابہ کون کون سے۔ جس طرح امام دارقطنی کی کتاب ہے تابعین، کہ انہوں نے تابعین کا نام لکھ دیا، سب مکے کے کتنے تھے، مدینے میں کتنے تھے، مصر میں کتنے تھے، کوفہ میں کتنے تھے۔ تو اس طرح یہ بھی ایک کام تھا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ کے مقدمہ میں کہا ہے کہ صحابہ کا نام لینے میں اور صحابہ کے اس تعارف میں امام بخاری کی کتاب کافی ہے، امام بخاری کی کتاب کافی اور شافی ہے، بڑی تعریف کی ہے۔ بلکہ ایک کے مقابلے میں جب امام بخاری کی بات آئی ہے تو وہاں بھی انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو اور ان کے موقف کو ہی ترجیح دی ہے اس مسئلے میں۔ خیر، اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے جو اپنے اللہ آپ کا بھلا کرے تعریف کی ہے صحابی کی، اب اس تعریف کی جو جزیات ہیں ان کی تھوڑی سی وضاحت چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں والتعبیر باللقی، یہ جو میں نے کہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اب ٹھیک ہے، یہ جو میں نے کہا ہے کہ وہ جس کو ملاقات حاصل ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات حاصل ہو، کہتے ہیں کہ میں نے لقاء کے ساتھ اس کو تعبیر کیا ہے، یہ اولا من قول بعضہم، یہ بہتر ہے ان کے اقوال سے، بعض کے اقوال سے جنہوں نے فرمایا ہے من الصحابی من رعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صحابی وہ ہے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، صحابی وہ ہے جنہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا۔ لِأَنَّهُ يَخْرُجُ حِينَئِذٍ ابن ام مکتوم وَنَابُهُ مِنَ الْأُمِّیَّان، کیونکہ اس تعریف سے تو پھر جو نابینے صحابہ تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ نکل جائیں گے۔ نابینے صحابہ کتنے تھے؟ التنقی میں، تنقی الافکار میں ان تمام کا نام دیا ہے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ بڑی مختصر سیرت پر کتاب ہے، لیکن بہت اچھی ہے مختصر اور بہت اچھی ہے، کم سے کم اس کی فہرست آپ کو ضرور دیکھ لینی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لِأَنَّهُ يَخْرُجُ حِينَئِذٍ ابن ام مکتوم وَنَابُهُ مِنَ الْأُمِّیَّان، کہتے ہیں وَهُمْ صحابۃ بلا تردد، حالانکہ وہ کیا ہیں؟ بلا تردد، بلا اختلاف سب صحابہ ہیں، بھائی کیوں نہ ہوں۔ نابینے صحابی ابن ام مکتوم ہی کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے عبس وتولی جاءہ الاعمی
یہ پوری صورت ہی نازل کر دی، صورت کی ابتدائی آیات نازل فرمائی، نبی علیہ السلام کو تنبیہ فرمائی کہ ایسا نہ کریں ہیں۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہنے چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، رات ایسے ہی ذہن میں آ گیا وہاں عمر مسجد میں درس کے دوران۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، سورۃ الانعام میں۔ اور یہ بھی مراد ہے ان سے حضرت سعد، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم 6 تھے جو نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور مشرکین کے رؤساء آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ ان کو اٹھا دیں، ہماری توہین بھی ہوتی ہے اور یہ ہماری بات میں دخل دیں گے تو ہمیں ناگوار گزرے گا۔ یہ صحیح مسلم میں روایت ہے، اللہ تفاسیر میں بھی ہے یہ۔ تو نبی علیہ السلام ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ ان سے اٹھا دوں، چلو اگر ان کی عقل میں دل میں بات بیٹھ جائے، یہ کوئی توحید کی بات سمجھ جائیں تو شاید فائدہ ہو جائے۔ یہ بات ابھی نبی علیہ السلام سوچ رہے تھے، متردد تھے کہ جبرائیل آ گئے، اور انہوں نے آ کے سورۃ الانعام کی یہی آیت نبی علیہ السلام کو فرمائی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ بلکہ آخر میں کیا لفظ ہے کہ اگر آپ نے ان کو اٹھا دیا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ ناانصافوں میں سے ہوں گے، یہ آپ کا کوئی انصاف نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھیوں کی دلداری کے لیے اپنے نبی کو بھی ٹوکا ہے، سمجھے بات یا نہیں؟ ان کی حیثیت کو اجاگر کرنے کے لیے امت کے سامنے نبی کو بھی ٹوکا ہے کہ ان کو دکھ نہ دیں، ان کے دل نہ توڑیں، ان کے دل نہ توڑیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا مقام ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر کا، جن کے بارے میں اللہ ذوالجلال تو راضی ہیں لیکن اپنے آپ کو مومن کہنے والے راضی نہیں ہیں۔ ہاں، کتنی الٹی گنگا چلتی ہے، کتنی الٹی گنگا ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں ان پر راضی ہوں، یہ کہتے ہیں ہم نہیں راضی۔ ہاں، تو یہ جو راضی نہ رہے ہونے والے ہیں یہ کہاں جائیں گے پھر؟ جن پر اللہ راضی ہے وہ تو جنت میں جائیں گے، یہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ ہاں، جن پر اللہ راضی ہے اور جن کو اللہ جنت میں بھیجے گا، جنت میں جانے کا وعدہ کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ کا نے، ہاں، اب ان پر جو راضی نہیں ہے تو وہ ان کے ساتھ تو نہیں رہے گا نا، وہ کہاں رہے گا؟ ان کے مخالف، ہاں، جہنم میں جائے گا۔ اور یہ مار پیٹ پڑ رہی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں تو ہے ہی ہے مقدر ان کا، انا للہ و انا الیہ، مگر ان کو سمجھ نہیں آتی۔ بس شیطان نے ایک ایسا جھانسا دے دیا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کا، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جناب اہل بیت پر ظلم ہوا ہے، ان پر زیادتی ہوئی ہے، اور پھر وہ کیا کہتے ہیں، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، اپنی طرف سے موضوع مرویات ذکر کر کر کے اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اب یہ جو روایت ہے آج کل میں وہ لکھ رہا ہوں، وہ سورۃ شورا میں ہے نا، الا المودۃ فی القربہ، ہاں، یہ 2 روز ہو گئے ہیں لکھتے ہوئے، الا المودۃ فی القربہ۔ اس کے بارے میں حیران کن بات یہ ہے کہ جتنی موضوع روایات ہیں، جتنی منکر روایات ہیں، ان کو تو وہ مفسرین شیعہ، رافضی مفسرین جو ہے نا، میں تو ان کو رافضی کہتا ہوں، شیعہ نہیں کہتا، یہ رافضی ذکر کرتے ہیں، لیکن صحیح بخاری کی روایت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مسلم نہیں ہے، جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، جو خود اہل بیت میں شامل ہے، حضرت عبداللہ بن عباس۔ اور اس کے مقابلے میں جو ابن عباس سے روایت ہے وہ کیا ہے؟ ابن عباس، سعید بن جبیر نے پوچھا کہ اس سے مراد نبی علیہ السلام کے اہل بیت ہیں؟ انہوں نے فرمایا نہیں، یہ تو سورۃ مکہ میں نازل ہوئی تھی اور اس وقت تو اہل بیت تھے ہی نہیں، اس کے مخاطب جو ہے نا وہ قریش ہیں سارے، کہ کم سے کم یہ خاندانی نسبت تو سمجھو نا، تو میرے خاندان کے ہو کے میرے ساتھ دشمنی کر رہے ہو،
دوسرے جو ہیں وطن وہ مسلمان ہو رہے ہیں اور تم میری مخالفت پر اڑے ہوئے. بات تو اصل میں یہ تھی، لیکن ان کو وہ قذابین مل گئے. اسی لیے تو الارشاد خلیلی میں لکھا ہے نا کہ 3 لاکھ روایات ہیں جو ان رافضیوں نے جھوٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں اور اہل بیت کے مناقب میں ذکر کی. اللہ معاف فرمائے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی موضوع اور بے اثر روایتیں سب سے پہلے ذکر کرتا ہے جناب یہ آپ کا زمخشری. زمخشری پہ کوئی افسوس نہیں ہے کیونکہ اس کا حدیث اس کا موضوع نہیں ہے. پھر اس کے بعد اسی کو نقل کرتا ہے رازی زمخشری کے حوالے سے. کوئی افسوس نہیں ہے رازی پر، کیونکہ رازی پر کا بھی موضوع جو ہے وہ حدیث نہیں ہے. لیکن افسوس ہے قرطبی پر. قرطبی بھی انہی روایات کو ذکر کیے جا رہا ہے. کس کے حوالے سے؟ وہی زمخشری کے حوالے سے، جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے مناقب میں اسی روایت. حالانکہ جو صحیح روایات ہیں اہل بیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کے بارے میں، ان کے فضائل کے بارے میں، وہ کو کم ہے. صحیح روایات کے ہوتے ہوئے موضوعات کا سہارا لینا کون سی دانش مندی، کون سی عقل مندی. تو یہ اصل میں بات تو یہی ہو رہی تھی کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں ان کے دلوں میں شیطان نے یہ وسوسہ ڈال دیا کہ انہوں نے زیادتی کی ہے. کس سے؟ اہل بیت سے. اہل بیت سے زیادتی کی، حضرت علی سے زیادتی کی. وہ وسیع تھے اور ان کو نامزد کر دیا گیا تھا یہ اور یہ. بس اس پر ایک مذہب بن گیا، پورا ایک مذہب بن گیا. میں نے ایک مجلس میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب صحیح ہو یا غلط ہو، صحیح ہو یا غلط ہو، جب اس کو مذہب کا لبادہ اڑا دیا جائے تو وہ غلط بھی کبھی ختم نہیں ہوتا. اس کے ماننے والے کوئی نہ کوئی نکل آتے. آپ دیکھ لیجئے کہ یہی رافضی جو نہ اسماعیلیوں کو برداشت کرتے ہیں نہ زیدیوں کو برداشت کرتے، دونوں کو نہیں مانتے، دونوں کو نہیں مانتے. لیکن اس کے باوجود اسماعیلی موجود ہیں، زیدی موجود ہیں، نصیری موجود ہیں، نصیری موجود ہیں جن کو یہ بھی کافر کہتے ہیں. انا للہ. یہ شام کا جو وہ بادشاہ قرآن تھا، نام بھول گیا، جس نے ظلم و ستم کیا، یہ نصیری تھا جس نے اہل سنت پر ظلم ڈھایا. انا للہ و انا الیہ. یعنی رافضی جن کو خود کافر کہتے ہیں، صرف مذہب کی آڑ میں وہ بھی باقی ہے. کوئی نہ کوئی ماننے والا مل جاتا ہے. آپ دیکھ لیں یہ جتنے مذاہب کے تعارف پر کتابیں ہیں، ان کی تعریف پڑھ کے دیکھ لیں، کہیں نہ کہیں آج بھی وہ فکر آپ کو مل جائے گا. مذہب ایک ایسی چیز ہے. عیسائیت بھی تو ایک مذہب ہی ہے نا. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ مذہب نہیں تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے جو اولین حواری تھے ان کا بھی یہ مذہب نہیں تھا. یہ پال کا مذہب تھا جو اس نے یہودیت سے لے کے، ہندو مت سے لے کے، یہ تثلیث کا مذہب اصل میں ہندو مت سے لیا ہے اس نے. یہاں سے لے کے اس نے عیسائیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جناب 3 اقنوم بنا دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور 3ری صدی کے بعد پھر جناب اس کو قسطنطین نے حکومتی سطح پر منوایا اور حکومت نے اس کو تسلیم کیا. تو ہر مذہب جو ہے نا، جب باطل بھی کیوں نہ ہو وہ مذہب چل نکلتا ہے. وہ سکھ ہو، وہ ہندو ہو، وہ بدھ ہو، وہ رافضیت ہو، سارے مذاہب کی پوزیشن یہی ہے. تو رافضیوں کی بھی یہی پوزیشن ہے کہ شیطان نے ان کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا. اب یہ ہر چیز جہاں کہیں بھی کوئی حقیقت ہے. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہی کہا نا کہ میں وہی کروں گا جو نبی علیہ السلام کرتے تھے. لیکن شیطان کہتا ہے کہ یہ ابوبکر کی بیٹے ابوبکر کے وارث نہیں بنے. قرآن نے وارث نہیں بنایا بیٹیوں کو، جو قرآن کے منکر ہے. شیطان یہ وسوسہ پھر ڈالتا ہے. بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟
تو اس طرح یہ مذاہب پنپناتے ہیں، اس طرح مذاہب جو ہے نا وہ بنتے ہیں، اور جب کسی موقف کو مذہب کا لبادہ اڑا دیا جائے وہ ختم نہیں ہوتا، پھر چلتا ہی رہتا ہے کسی نہ کسی شکل۔ اللہ ذوالجلال اس قسم کی گمراہیوں سے بچائے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ نبی علیہ السلام کی صحبت میں جو رہا ہے، جس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھنا چلنا، آپ کے ساتھ کسی درجے کسی دائرے میں آپ کے ساتھ الحاق، وہ ثابت ہے، وہ صحابی ہے۔ اور فرماتے ہیں وَهُمْ صَحَابَةٌ بِلَا تَرَدُّدٍ وَاللُّقِيُّ فِي هَذَا التَّعْرِيفِ كَالْجِنْسِ، اور اس تعریف میں لقاء کی شرط جو ہے وہ کیا ہے؟ بطور جنس کے، کہ جس کو ملاقات حاصل ہے وہ صحابی ہے، بنیاد یہ ہے۔ لیکن یہاں حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کی ہے تقیید والایذاء میں، وہ فرماتے ہیں کہ جن حضرات نے رویت کا ذکر کیا ہے، جن حضرات نے رویت کا ذکر کیا ہے، انہوں نے اکثریت کی بنیاد پر یہ بات کی ہے، انہوں نے اکثریت کی بنیاد پر یہ بات کی ہے۔ اللہ اکبر۔ یا اس لیے یہ بات کی ہے کہ رویت ان کو حاصل ہو بشرطے کہ کوئی معنی موجود نہ ہو، بشرطے کہ کوئی معنی موجود نہ۔ اب معنی آنکھیں نہیں ہیں، یہ معنی ہے۔ رویت تو شرط ہے کہ اس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہو، لیکن معنی موجود ہے۔ تو حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے التقیید رحمت میں یہ وضاحت کی ہے، اور تعبیر ان کی کہنا چاہیے دفاع کیا ہے ان حضرات کا جو صحابی کے لیے رویت کی شرط قرار دیتے ہیں۔ سمجھے نا؟ بات تو دونوں نتیجتاً ایک ہی ہے، نتیجتاً بات ایک ہے، فرق کوئی نہیں پڑتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں وَقَوْلِي مُؤْمِنًا، اور میرا یہ قول کہ وہ مومن ہے، کہ ایمان یہ کل فصل ہے، یہ جدا کرنے والا، تفریق کرنے والا، وضاحت کرنے والا ہے۔ کیوں؟ کہ کتنے لوگ ہیں جو نبی علیہ السلام سے ملے ہیں لیکن ایمان کی دولت سے محروم ہیں۔ ایمان کی دولت سے ملنے والا وہ صحابی ہے۔ یخرج من حاصل له اللقاء المذکور لیکن فی حال کونہ کافرا، اس سے نکل جاتا ہے وہ جس کو لقاء حاصل ہے لیکن فی حال کونہ کافرا، لیکن اس حال میں کہ وہ کیا تھا؟ کافر تھا۔ جیسے رسول ہرقل ہے، ہرقل کا رسول آیا تھا نا، اس کا سیکٹری آیا تھا، نمائندہ آیا تھا، اللہ اکبر، لیکن جب وہ آیا تھا اس وقت مسلمان ہے وہ نہیں تھا، وہ مسلمان نہیں تھا، اور مسلمان نبی علیہ السلام کے بعد میں ہوا ہے، مسلمان ہو گیا تھا، لیکن آپ کے تشریف لے جانے کے بعد، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، اور اس کی روایت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند میں ذکر کی ہے۔ رسول ہرقل کا عنوان ہے باقاعدہ مسند میں، جلد 4 صفحہ 74 پر، جلد 4 صفحہ 74 پر ہے جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی میں انسان ہی نہیں، اس تعریف میں جنات بھی آتے ہیں، اس تعریف میں جنات بھی آتے ہیں، بلکہ اس تعریف میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آتے ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو معراج کی رات دیکھا، اور یہ پھر بڑی تفصیل بات ہے کہ پھر سارے فرشتے بھی صحابی بنیں گے، باہر کہتے ہیں الیاس، وہ بھی آسمانوں پر ہیں، وہ بھی صحابی پھر ہوں گے، جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کو زندہ اٹھا لیا گیا تھا، حالانکہ یہ کوئی صحیح ثابت نہیں ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بہرحال زندہ اٹھائے گئے ہیں، تیسرے آسمان پر ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی ملاقات بھی ہوئی، اور آپ نے ان کے بالوں کا تذکرہ بھی کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے۔ لیکن وہ ملاقات یہاں زمین پر نہیں ہوئی، معجزاتی طور پر ہوئی، معجزاتی طور پر وہی ہوئی، زمین پر نہیں ہوئی۔ زمین پر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے ارواح اجساد مثالی میں حاضر کر کے رب ذوالجلال نے نبی علیہ السلام کے سامنے نماز پڑھا دی، ہے نا؟ انبیاء کو نماز پڑھائی ہے نا نبی علیہ السلام نے، تو وہ ان کے اجساد جو تھے وہ کیا تھے؟ مثالی تھے۔ کیا وہی جسد تھا، جسد اطہر ان کا تھا جو ان کی حیات میں تھا؟ اسی کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ ایک عالم مثال بھی ہے، عالم مثال بھی ہے جس میں انسان کی مثالی کیفیتیں موجود ہیں، اور انہی مثالی صورتوں میں بعض روایات میں آتا ہے نا کہ میں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام تکبیر لبیک کہہ رہے تھے حج کرنے کے لیے لبیک کہہ رہے تھے، آ رہے تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ مثالی صورتیں ہیں، اور اگر انبیاء کا جسد اطہر محفوظ ہوتا ہے، اگر کرامتاً اللہ ذوالجلال ان کو یہ توفیق دے بھی دے تو یہ محال نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے۔ دیکھیے جنت کی زندگی، آخرت کی زندگی وہ اعمال کی زندگی نہیں ہے، وہ ثمرات کی زندگی ہے۔ وہ زندگی کیا ہے؟ ثمرات کی ہے، اجر کی ہے۔ وہ زندگی اعمال کی نہیں ہے، تکلیف کی نہیں ہے۔ عالم تکلیف یہ دنیا ہے، عالم تکلیف یہ دنیا ہے، آخرت عالم تکلیف نہیں ہے۔ صرف ان لوگوں کے لیے جن تک پیغام نہیں پہنچا، یا جو شیر خارگی میں فوت ہو گئے، زچگی میں فوت ہو گئے، ان کا امتحان ہوگا عالم محشر میں، جس طرح کہ صحیح مسلم میں۔ بعض اس کا انکار کرتے ہیں، اسی بنیاد پر انکار کرتے ہیں کہ آخرت جو ہے وہ دارالعمل نہیں ہے۔ یہ ساری تفصیل اس بات پر مفصل بحث کی ہے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے طریق الہجرتین میں۔ طریق الہجرتین جو ان کی کتاب ہے، ان کے آخر میں اس موقف پر بڑی تفصیلاً بحث کی ہے کہ قیامت میں یہ امتحان ہوگا، صحیح موقف یہی ہے، اور جو یہ اعتراض کرتے ہیں وہ غلط ہے۔ میں جو بات کہنی چاہتا تھا وہ یہ کہ جنت یہ تو ہے نا عالم، کہنا چاہیے حشر، عالم حشر کے بعد پھر عالم جہنم ہے، عالم جنت ہے، دو صورتیں ہیں، نتیجہ جب نکلے گا یا جنت میں یا جہنم میں۔ اب جنت میں تو دارالعمل نہیں ہے نا، لیکن اس کے باوجود بھی صحیح حدیث میں ہے کہ اہل جنت جیسے بلا تکلف سانس لیں گے، اسی طرح بلا تکلف اللہ کی تسبیح و تحمید بھی زبان سے ادا کریں۔ گویا جو لذت تسبیح و تحمید میں ان کو دنیا میں حاصل تھی وہ جنت میں بھی حاصل ہوگی۔ اسی لیے تو حافظ ابن قیم اور ابن تیمیہ اور بعض دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ دنیا میں بھی ایک جنت ہے، ایک جنت دنیا میں بھی ہے، اور وہ جنت ہے یہی لذت کی ذکر و اذکار کی، عبادت کی لذت کی جنت ہے۔ یہ مختلف مقامات پر حافظ ابن قیم نے بھی، حافظ ابن تیمیہ نے بھی یہ بات کی ہے، بلکہ یہاں تک کہا ہے کہ جو اس جنت سے محروم ہے وہ قیامت کی جنت میں سے بھی محروم رہے گا۔ اور اسی کے لیے انہوں نے یہ جو ہے ذاق طعم الایمان، اس سے بھی استدلال کیا ہے کہ ذائقہ تو ہوتا ہے،
کھانے پینے والی چیز کا، لیکن ایمان کا بھی ذائقہ ہوتا ہے۔ جو ایمان کا ذائقہ نہیں چکھتا وہ جنت بھی نہیں پاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بڑی لطیف باتیں ہیں، ہم تو صرف کرنے کے، باتیں کرنے کے ہی کہنا چاہیے کہ شاہ سوار ہیں، لیکن عملاً ناکارہ ہیں، بیکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں معاف بھی فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی بھی توفیق بخشے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کی دیدار اور زیارت یہ ایک بہت بڑا شرف ہے، جس پر کہ اتفاق ہے تمام ائمہ کا کہ سارے تابعی حسن بصری، سعید بن مسیب بن جائیں، اویس کرنی بن جائیں تو وہ کسی ایک صحابی کا درجہ نہیں پا سکتے، اور سارے لوگ صحابی بن جائیں وہ ایک رسول کا درجہ نہیں پا سکتے۔ ساری دنیا صحابی بن جائے لیکن وہ ایک رسول کا درجہ نہیں پا سکتے۔ یہ تقسیم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور یہ درجہ بندی ہے اللہ رب العزت کی، جس کو اللہ تعالیٰ جس درجے میں رکھے یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اب بادشاہ ہے، مالک ہے، وہ جس کو جو درجہ عطا فرمائے دے، لیکن اس کی یہ درجہ بندی کسی پر ظلم نہیں ہے، یہ بھی رہنا چاہیے ذہن میں۔ ظلم نہیں ہے، اللہ ظالم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ یہ کیا، اس کی پوزیشن کیا ہے، اس کی حیثیت حقیقت کیا ہے، یہ کیا کرے گا، یہ علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ازلی اور ابدی حاصل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے سارے فیصلے وہ بھی ازلی اور ابدی ہیں، اور سارے فیصلے حکمت پر مبنی ہیں، کیونکہ وہ حکیم بھی ہے۔ اس لیے ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کے جو بھی فیصلے ہیں ان میں کسی پر ظلم نہیں ہے۔ ہماری نگاہوں میں ایک کرارہ ہے، تکلیف ہے، سب کچھ ہے، ہماری نظروں میں بہت ہی تکلیف زدہ ہے وہ، لیکن اللہ کا فیصلہ ہم پھر بھی کہیں گے یہ کسی حکمت پر مبنی ہے۔ اس میں بھی کوئی راز ہے جس کو صرف اللہ ہی سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی، مومن کی بالخصوص بخشش اور مغفرت کے لیے جو ذرائع پیدا کیے ہیں ان میں ایک بیماری بھی ہے، ایک تکلیف بھی ہے، صرف استغفار نہیں، صرف توبہ نہیں، حتیٰ کہ عذاب قبر بھی ہے، حتیٰ کہ جان نکلنے کی تکلیف بھی ہے۔ آپ نے شرح عقیدہ طحاویہ میں پڑھا ہوگا، 10 اسباب ہیں انسان کے معاف کرنے کے، ان میں یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ شامل ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کی حکمتیں اللہ ہی جانتا ہے، ہمیں اجمالاً یہی ایمان لانا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو مومن میں نے کہا یہ فصل کی طرح ہے، تاکہ وہ لوگ اس سے خارج ہو جائیں جنہوں نے عذرو ایمان نبی علیہ السلام کو دیکھا نہیں۔ فرماتے ہیں وقولی بہی، یہ فصل ثانن، یہ دوسری فصل ہے۔ ہاں جی، یخرج من لقیہ مومنا لیکن بغیر ہی من الانبیاء، میں نے کہا ہے نا کہ وہ نبی علیہ السلام مومنن بہی، آپ پر ایمان لانے والا، یہ نہیں کہ موسیٰ پر ایمان لانے والا۔ موسیٰ کا علیہ السلام کو دیکھنے والا وہ نبی علیہ السلام کا صحابی نہیں ہے، اگرچہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہی کیوں نہ ہو۔ بالفرض عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے والے ہوتے اس دور میں ہیں، یا اس دور میں بھی بالفرض ہو، لمبی زندگی ہو، تو وہ بھی صحابی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابی ہونے کا جو شرف ہے وہ آپ دیکھیں، موقوف روایت ہے غالباً سعید بن مسیب سے کہ صحابہ کے مقام ہی کو دیکھ کے، بعد نے تو مرفوعاً بھی ذکر کیا ہے لیکن مرفوعاً صحیح نہیں، موقوف ہی ہے، لیکن یہ موقوف بھی جیسے کہ علامہ سیوطی نے کہا ہے کہ حکماً مرفوع ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی یا اللہ مجھے اس امت میں شامل کر دے، جو سب سے آخر میں آئے گی اور سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام معراج کی رات روئے بھی اسی بات پر تھے نا،
کہ یہ نوجوان بعد میں آیا ہے، امت اس کی بعد میں آئی ہے اور یہ سب سے پہلے جنت میں جائے۔ اللہ اکبر، ہم پہلے آئے ہیں لیکن بعد میں جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ فضیلت ہے اس امت کی، اور بالخصوص حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ اکبر کبیر۔ لوگ تو بھانت بھانت کی بولیے بولتے ہیں، مگر صحیح بات یہ ہے، وہ جیسے کسی نے ایک جملہ کہا ہے فارسی کا، ذہن میں اس وقت آ نہیں رہا، کہ یہ حقیقتاً صحابی کی عظمت کو اس سے واقف نہیں۔ جب بات یہ ہو گئی کہ کسی کا ایمان صحابی کے ایمان کے برابر نہیں اور کسی کا عمل صحابی کے عمل کے برابر نہیں، تو پھر پیچھے رہ کیا گیا؟ بات سمجھ آ گئی یا نہیں؟ خلاصہ تو یہ آپ نے فرمایا کہ تم اگر روزانہ اود پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو تو تم بھی ان کا نصف سا اپنا نصف مد خرچ کیا ہوا، آدھا پاؤ خرچ کیا ہوا جاؤ اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور یارو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بعض حضرات ایسے ہیں کہ لا یشقا جلیسہم، لا یشقا، لوگ ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو جو بیٹھنے والے ہیں وہ بھی محروم نہیں رہتے۔ یہ تو امتیوں کی بات آپ نے بتلائی، تو جو آپ کے پاس بیٹھنے والے ہیں وہ شقی ہو گئے ہیں؟ جو آپ کے پاس بیٹھنے والے ہیں وہ شقی ہو گئے۔ اب جو ان کو شقی کہے پھر دماغ ہی خراب ہے۔ قرآن پہ کیا ایمان ہے؟ اللہ اکبر کبیر۔ نبی علیہ السلام پر کیا ایمان ہے؟ اللہ اکبر کبیر۔ وقولی بہ فصل ثان یخرج من لقیہ مؤمنا لیکن بغیر ہی من الانبیاء، کیونکہ دوسرے انبیاء کے دیکھنے والے صحابی ان کا بھی وہ درجہ نہیں ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا درجہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے کہ زید بن عمرو بن نفیل تھے، وہ مومن تھے اور توحید کا عقیدہ رکھتے تھے، بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، کفار مکہ کو لات عزا کی عبادت سے روکتے تھے اور بچیوں کو زندہ درگور کرنے سے روکتے تھے، بلکہ ان بچیوں کو لے کے ان سے ان کی کفالت کرتے تھے۔ زید بن عمرو بن نفیل، جن کے بیٹے حضرت سعید بن زید جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہے، سمجھے بات؟ اور وہ طواف کرتے، طواف کرنے کے بعد زمین پہ اپنی پیشانی رکھ دیتے اور اللہ ذوالجلال سے عرض کرتے، یا اللہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ تو راضی کس طرح ہوتا ہے، اگر مجھے پتہ چل جائے تو میں اسی طرح تیری بندگی کروں۔ اللہ اکبر کبیر۔ نبی علیہ السلام نے ان کے بخشش کی بشارت دی ہے، حضرت زید نے سعید کی روایت میں جس طرح کے موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہی آپ دیکھ لیں، آپ کے بیٹے قاسم، آپ کے بیٹے عبداللہ، بعض نے طیب طاہر بھی کہا ہے، لیکن بعض کہتے ہیں کہ یہ طیب طاہر لقب تھے عبداللہ کے، یعنی نبی علیہ السلام کے بعض 4 بیٹے کہتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، نبی علیہ السلام کے 2 ہی بیٹے تھے، ایک قاسم جس کی وجہ سے آپ کی کنیت ابو القاسم تھی، اور دوسرے عبداللہ تھے، اور طیب اور طاہر بعض ان کو 2 بیٹے اور تسلیم کرتے ہیں، لیکن راجہ یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ ان کے لقب تھے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو صحابہ کی تیسری فصل میں ذکر کیا ہے، تیسری فصل، کیونکہ صحابی تو نہیں ہے، اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعویٰ نبوت بھی نہیں کیا تھا، بعثت نہیں ہوئی تھی، پہلے پیدا ہوئے فوت ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں لیکن حل یخرج من لاقیہ مومنا بأنہ سیبعث ولم یدرک البعث، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا
اس سے وہ نکل جائے گا جو آپ سے ملا ہے ایمان کی صورت میں۔ آپ پر ایمان تو لایا ہے، لیکن کب ایمان؟ بِأَنَّهُ سَيُبْعَثُ، کہ یہ مبعوث ہوں گے، یہ نبی بنیں گے۔ آپ کی عادات، آپ کے خصائل، آپ کے اعمال دیکھنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ نبی بنیں گے، یہ نبی ہیں۔ وَلَمْ يُدْرِكِ الْبِعْثَ، لیکن دور نبوت کو انہوں نے پایا نہیں۔ جس طرح کے بحیرہ ہے، بحیرہ راہب تھے، ملے تھے نا نبی علیہ السلام کو شام کی سفر میں، اور آپ پر کیا ایمان بھی لائے تھے۔ عموماً کہتے ہیں بحیرہ، عموماً کہتے ہیں بحیرہ، لیکن نہیں، بحیرہ۔ تاج العروس میں علامہ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ نے ضبط بھی کیا ہے، اور بحیرہ کہنے اس کو تصغیر بنانے والوں کی مذمت بھی کی ہے، نفی بھی کی ہے کہ یہ بحیرہ نہیں ہے، بحیرہ ہے، ہاں، کہ اسیر کی طرح، بحیر اسیر، مثال بھی دی ہے انہوں نے، بحیرہ راہب ہیں۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو فصل رابع میں ذکر کیا ہے، فصل رابع میں ذکر کیا ہے، لیکن ورقہ بن نوفل ان کو اول طبقے میں ذکر کیا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نبی تو تھے، وحی نازل ہو چکی تھی، اور ورقہ نے آپ کو نبوت کی بشارت دی تھی، خبر دی تھی، اور یہ بھی کہا تھا کہ جب آپ کو شہر سے نکالیں گے کاش اس وقت میں زندہ ہوں، ہاں؟ تو اسی بنیاد پر حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے ورقہ بن نوفل، حالانکہ نبی علیہ السلام کو اس وقت آگے رسول نہیں بنایا گیا تھا، یعنی رسالت کا، نبوت کا، آپ کو نبوت کا کی خبر تو مل گئی تھی، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن آگے لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا حکم ابھی اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا تھا۔ وہ اصول الثلاثہ میں بتلا چکا ہوں نا کہ نبوت تو ملی تھی جس وقت سورت اقرا اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اور رسالت اس وقت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی جس وقت سورت مدثر اللہ تعالیٰ نے نازل کی، قم فانذر وربک فکبر۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا اب لیٹنے کا وقت نہیں ہے، اب غار حرا میں جانے کا بھی وقت نہیں ہے۔ کسی روایت میں نہیں ہے کہ اس کے بعد نبی علیہ السلام غار حرا میں گئے ہوں، بات پہلے جاتے رہے، لیکن اس کے بعد غار حرا بھی چھوٹ گئی، چارپائی بھی چھوٹ گئی۔ اب کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام کی دعوت ہے، اللہ کی کبریائی ہے، اللہ کی بندگی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں بِأَنَّهُ سَيُبْعَثُ وَلَمْ يُدْرِكِ الْبِعْثَ فِيهِ نَظْرٌ، اس میں یہ بات محل غور ہے، محل بحث ہے کہ بعثت سے پہلے وہ مومن ہو کیا، اور اس نے بعثت کو پایا نہ ہو تو کیا وہ صحابی ہے یا نہیں ہے؟ کہتے ہیں یہ بات غور طلب ہے۔ فرماتے ہیں وَقَوْلِي وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَصْلٌ ثالث، یہ تیسری فصل ہے یا تیسری شرط ہے۔ یخرج من ارتد بعد ان لقیہ مومنا، اس سے وہ نکل جاتا ہے جو ایمان کی حالت میں آپ سے ملا اور بعد میں مرتد ہو گیا۔ یخرج من ارتد بعد ان لقیہ مومنا بہ، ایمان تو لائے لیکن بعد میں ارتداد کیا۔ ومات علی الردہ، اور اسی ارتداد کی حالت میں مر گئے، کا عبید اللہ بن جاش، جس طرح کہ عبید اللہ بن جاش تھے، یہ مہاجر حبشہ تھے، اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خامد تھے۔ وہاں حبشہ میں جا کے یہ عیسائی ہو گئے، اور عیسائی ہونے کی صورت میں ہی وہ فوت ہو گئے۔ اس کی تفصیل حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ میں دی ہے، البدایہ میں دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
اور وہاں حبشہ ہی میں ان کی وفات کے بعد حضرت ام حبیبہ سے نکاح جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام کا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جب نکاح ہوا نبی علیہ السلام نے اپنا نمائندہ بھی بھیجا، عمر بن پتہ نہیں کون تھے، نام یاد نہیں رہا، انہوں نے نبی علیہ السلام کی وکالت کی تھی، اور انہوں نے بھی خطبہ پڑھا نکاح کا، اور حبشہ کے بادشاہ نے بھی کیا نام تھا، نجاشی، انہوں نے بھی توحید پر مبنی خطبہ پڑھا۔ نقل کیا حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ کی 4 جلد میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر جب مجلس برخاست ہوئی تو راہب نے کہا، اپنے نجاشی نے کہا ٹھہرو۔ انبیاء کی سنت یہ ہے کہ نکاح کے بعد ولیمہ ہوتا ہے، لہذا ولیمے کی دعوت کھا کے جاؤ۔ پھر ولیمے کی دعوت جو ہے نا حبشہ کے بادشاہ نے کی تھی، اور اسی مجلس میں عمر بن عاص نے دیکھا تھا نبی علیہ السلام کے نمائندے کو، اور دیکھ کے پریشان ہو گیا تھا، حالانکہ وہ کسی اور نیت سے گیا تھا کہ یہ یہاں تک بات پہنچ گئی، ہم تو یہاں پناہ گیر ہونا چاہتے تھے مکے سے نکل کے۔ پھر انہوں نے اپنا ارادہ بدل لیا، اور بدلنے کے بعد کچھ عرصے بعد صلح حدیبیہ کے وقت سے پہلے، کچھ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو گئے۔ خیر یہ ساری تفسیر البدایہ میں اسی کے پہلے ذکر کی ہے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ وابن خطل، اور ابن خطل، یہ بھی عبداللہ ان کا نام تھا۔ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا فتح مکہ کے موقع پر کہ یہ جہاں بھی چھپا ہوا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ مرتد ہو گیا تھا یہ بھی، اور یہ بیت اللہ کے غلاف کے نیچے چھپا ہوا تھا، صحابہ نے وہیں اس کو ڈھیر کر دیا۔ تو ایمان کے بعد جو مرتد ہو گیا ہے وہ گویا کہ شرف صحبت اس کی ختم ہو گئی۔ اللہ، ظاہر بات ہے کہ شرف صحبت اس کا تعلق تو کس کے ساتھ ہے؟ نبی علیہ السلام پر ایمان کی صورت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ یا اسی طرح ربیعہ بن امیہ بن خلف، یہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوا، اسلم فی الفتح، اور وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مرتد ہو گئے، حضرت عمر کے دور میں مرتد ہوا۔ اور مگر عجیب بات یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی روایت مسند امام احمد میں ذکر کی، ربیعہ بن امیہ کی، اور فتح الباری میں حافظ نے کہا ہے جلد 7 جلد صفحہ 4 میں کہ شاید امام احمد کو اس کے ارتداد کا پتہ نہیں تھا، شاید کہ امام احمد کو اس کے ارتداد کا علم نہیں تھا، تب اس کی روایت لے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وقولی ولو تخللت ردہ، اور میرا یہ کہنا کہ اگرچہ خلل آیا ہو کس کا؟ ارتداد کا، اے بین لقیہ لہو مومنا بہی و بین موتہ علی الاسلام، کہ اس کی اسلام لانے اور ملاقات ہونے کے بعد موت تک، فإن اسم الصحبت باق لہ، کہتے ہیں اگر وہ بعد میں مسلمان ہو گیا ہے تو اس کی، کہنا چاہتے ہیں کہ اس میں صحبت، صحابی ہونے کا لقب چھینا نہیں جائے گا، وہ باقی رہے گا۔ سواء ارجع الی الاسلام فی حیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم او بعدہ وسواء الاقیہ ثانیا ام لا، دوبارہ ایمان لانے کے بعد نبی علیہ السلام سے ملا ہو یا نبی علیہ السلام کے بعد وہ مسلمان ہوا ہو، ارتداد کے بعد، دونوں صورتیں
مسلمان ہونے کی بھی اور لوٹنے کی، وہ لوٹنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو، ملاقات ہو یا نہ ہو یا بعد میں۔ یہ کہتے ہیں وقولی فی الاصح، اور میں نے جو کہا ہے کہ اصح قول کے مطابق تو اشارۃ الی الخلاف فی المسألہ، تو یہ اشارہ ہے کہ اس مسئلے میں کیا ہے؟ اختلاف ہے، اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ میں نے بتلایا تھا کہ احناف کے نزدیک اس کی صحبت کا شرف ختم ہو جاتا ہے ارتداد کے بعد، بلکہ تمام اعمال بھی اس کے برباد ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اگر اس نے حج کیا ہے تو وہ حج بھی ختم ہو گیا، اب فریضہ حج دوبارہ مسلمان ہونے کے بعد ادا کرے گا تو وہ ادا ہوگا، ورنہ پہلا حج بھی باطل ہے۔ بات سمجھے؟ یعنی ان کے تمام اعمال ارتداد کے بعد تمام اعمال کیا ہیں؟ حبا منصورہ۔ وَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْحَجِّ وَتَبْطُلُ صُحْبَتُهُ بِالرِّدَّةِ إِلَّا إِنْ حَصَلَتْ لَهُ رُؤْيَةٌ ثَانِيَةٌ، ہاں اگر دوبارہ نبی علیہ السلام کی رؤیت حاصل ہو جائے تو پھر یہ صحابی ہے۔ اور یہی موقف کہتے ہیں کہ امام مالک کا بھی ہے، یہی موقف امام مالک کا بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حافظ کہتے ہیں کہ میں نے جو بات کہی ہے اصح کی، آپ دیکھیں وَيَدُلُّ عَلَى رُجْحَانِ الْأَوَّلِ، تو اس پر دلالت کرتا ہے پہلے قول کا رجحان، قصۃ الاشش بن قیس، اشش بن قیس کا واقعہ، فَإِنَّهُ كَانَ مِمَّنِ ارْتَدَّ، وہ تھا جو مرتد ہو گیا، وَأُوتِیَ بِهِ ابی بکر صدیق اسیراً، اور ابو بکر صدیق کے پاس قیدی بنا کے لایا گیا، فعاد الی الاسلام، تو وہ اسلام اس نے قبول کر لیا، فقابل منہ ذالک وزوجہ اختہ، اور اپنی بہن کا رشتہ بھی اپنی بہن کے ساتھ اس نے ان کا نکاح بھی کر دیا، جن کا نام ام فروہ تھا۔ وَلَمْ يَتَخَلَّفْ أَحَدٌ عَنْ ذِكْرِهِ فِي الصَّحَابَةِ، اور کوئی بھی ایسا نہیں جنہوں نے صحابہ پر کتاب لکھی ہے ان کے تذکرے میں، اور انہوں نے اشش بن قیس کو صحابہ میں شمار نہ کیا ہو، ولا ان تخریج احادیثہ فی المسانید وغیرہ، اور نہ ہی وہ حضرات جنہوں نے مسانید پر کتابیں لکھی ہیں انہوں نے اشش بن قیس کی روایات کو نظر انداز کیا ہے، ان کی روایات کو بھی ذکر کیا ہے، جس طرح مسند امام احمد ہیں، معاجم طبرانی ہیں، طبرانی امام طبرانی بھی صحابہ معجم کبیر میں صحابہ کرام پہلے خلفائے راشدین کی روایات پہلی جلد میں ذکر کرتے ہیں، پھر ترتیب کے ساتھ اسماء تہجی کے تحت امام طبرانی ان کی روایات جو ہے نا وہ ذکر کرتے ہیں۔ لیکن علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک اشکال پیش کیا ہے کہ دیکھیے، جہاں تک کسی کا صحابی سب کا صحابہ کا میں ذکر کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں یا تمل ان یکون انجال بحالہ، احتمال ہے کہ وہ اس کے حال سے بے خبر ہو، لیکن یہ احتمال وہ ایسا ہی ہے جس احتمال کا تذکرہ میں پہلے کر چکا ہوں کہ جی میں جب نہ بات آئے تو پھر کوئی نہ کوئی احتمال پیدا کر لیا جاتا ہے۔ بات پہلے بتلائی تھی نا، جب جی میں بات نہ آئے، موقف کے مطابق نہ آئے تو احتمال کا دائرہ تو بڑا کھلا ہے۔ بھائی وہ امام بخاری سے لے کے حافظ ابن حجر تک کتنے صحابہ کا ذکر کرنے والے ہیں حضرات محدثین، وہ سارے جاہل تھے، بے خبر تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی احتمال پیدا کرنے کے لیے بھی تو کوئی ایک آدھا فرد ہو، بھائی اس سے یہ ہوا ہے۔
حافظ کا دعویٰ یہ ہے کہ وَلَمْ يَتَخَلَّفْ أَحَدٌ عَنْ ذِكْرِهِ مِنَ الصَّحَابَہ، دعویٰ ان کا یہ ہے۔ آپ کہیں نہیں جی صرف فلاں نے ذکر کیا اور اس کو غلطی لگی ہے، اس میں تو احتمال ہو سکتا ہے، لیکن تمام سے غلطی ہوئی ہو، لا تجتمع امتی علی الضلالہ۔ اللہ اکبر۔ ولا ان تخریج احادیث ہی فی المسانید، اس پر بھی یعنی انہوں نے یہ کہنا چاہیے کہ تعلیق لگائی ہے کہ میں یجوز التحمل فی الکفر والادا فی الاسلام، کہتے ہیں کہ اس میں یہ احتمال ہے کہ انہوں نے کفر کی حالت میں وہ روایت سنی اور حالت ادا میں انہوں نے روایت اسلام کی صورت میں بیان کی، کیونکہ بیان کرتے وقت روایت راوی کا عادل ہونا شرط ہے، روایت کے لینے کے وقت اس کا عادل ہونا شرط نہیں۔ یہ البتہ اس میں قوت ہے، یہ جو بات انہوں نے کہی ہے اس میں کچھ وزن ہے اصولاً، کہ روایت لینے میں عدالت شرط نہیں ہے، عدالت شرط ہے روایت کے ادا کرنے میں۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ جب انہوں نے یہ روایت بیان کی ہے تو کیا بیان کی ہو؟ ارتداد کے بعد، مسلمان ہو جانے کے بعد۔ ہاں تو آگے ہیں 2 تنبیہ ہیں، یہ تنبیہات انشاءاللہ پھر دیکھیں گے کہ کیا فرماتے ہیں۔